اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جلسے کے کنوینر محترم جناب فراز صاحب، متعلقہ رکن بلدیہ، شہ نشین میں تشریف فرما امیر جماعت اسلامی مولانا حامد احمد خان صاحب، مولانا حسان فاروقی صاحب، مولانا خضر پاشا صاحب، مولانا آل مصطفیٰ قادری صاحب، سعید القادری صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے معزز اراکین، صدور و معتمدین اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، آج کا یہ جلسہ اس لیے نہیں رکھا گیا کہ ہم کسی سے اپنی وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ ہم ہمارے بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کا جشن منائیں۔ یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ جو ہمارے وطن عزیز میں جاہل لوگ ہیں، جن کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے تعلق سے نفرت بھری ہے، ہم ان کو ایک آئینہ دکھانا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا۔ یقیناً 15 اگست 47 کو وطن عزیز کو آزادی ملی، مگر کیا صرف 1910 اور 20 کی جد و جہد سے اس ملک کو آزادی ملی؟ تو اس کے لیے تاریخ کو دیکھنا پڑے گا۔ ابھی آپ نے معزز علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ 47 میں ملک آزاد ہوا تو سن 57 میں جنگ آزادی ہوئی۔ 1857 سے پہلے 1757 میں بھی ایک جنگ ہوئی تھی، پلاسی کی جنگ، سراج الدولہ کی جنگ۔ اس سے پہلے، اس کے بعد 1764 میں جنگ بکسر ہوئی اور پھر 1774 میں روہیلا کی جنگ ہوئی۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی۔ تو 1799، 1774، 1764، 1757، 1857، پھر 1947۔ کیونکہ جو قربانی ٹیپو سلطان نے دی اس سے لوگوں کو ایک حوصلہ ملا، روہیلا کی جنگ ہوئی اس سے ایک حوصلہ ملا، پھر بکسر کی جنگ ہوئی، پھر پلاسی میں سراج الدولہ نے اپنی عظیم قربانی کو دی، پھر شہید احمد سعید بریلی کی قربانی، اس سے لوگوں کو حوصلہ ملا، تو 47 میں ہم کو آزادی ملی۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، صرف 1920 سے ہی ہم دیکھیں گے ملک کی آزادی کی جدوجہد ہوئی، ہمارے عظیم مجاہدین نے قربانی دی، یقیناً انہوں نے قربانی دی، اس کے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر کیا ہم بھول جائیں گے سراج الدولہ کی قربانی کو؟ کیا ہم بھول جائیں گے بکسر کی جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے؟ کیا ہم بھول جائیں گے روہیلا کی جو جنگ ہوئی تھی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم تمام کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے سنا کہ علامہ فضل خیر آبادی کی قربانی۔ حیدرآباد میں مکہ مسجد کے امام تھے مولوی علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ چیمہ خان کو اورنگ آباد سے پکڑ کر انگریزوں نے لایا تھا، کیونکہ چیمہ خان نے کہا کہ میں انگریزوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس کے خلاف مولوی علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ مکہ مسجد میں جہاد کے اوپر خطبہ دیا، اور وہاں سے جلوس نکلا ترے باز خان کے ساتھ، جو موجودہ وومنز کالج ہے، ریزیڈنسی، انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی، وہاں پر ایک بہترین احتجاج ہوا، گولیاں چلیں، مولوی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے، گرفتار کر کے مولوی علاء الدین کو کالا پانی لے کر گئے۔ تو پہلا کالا پانی انڈمان میں جو شخص گیا وہ حیدرآبادی تھا۔ 30 سال مولوی علاء الدین رحمت اللہ علیہ کالا پانی کی سزا کاٹے، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔
ترے باز خان کو جب کالا پانی لے کر جا رہے تھے تو ترے باز خان بھاگ گئے نکل کے، تو توپران کے پاس ترے باز خان کو انگریزوں نے پکڑ کر، سالار جنگ کا بہت بڑا رول رہا ترے باز خان کی گرفتاری میں، اور ان کو گولی مار کر ریزیڈنسی کے سامنے کئی دن تک لاش کو لٹکا دیا گیا تھا. تو اسی لیے حیدرآباد میں بولتے بڑا ترم خاں بن رہا. ہاں ہم بڑے ترم خان ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قربانی کو یاد رکھنا ضروری ہے. وہیں پر ہم نے سنا مولانا فضل خیر آبادی، تو ہم کو سید احمد اللہ شاہ مدراسی کی قربانی کو بھی یاد رکھنا پڑے گا. یہ مدراس کے تھے، جنوبی ہندوستان کے تھے، مگر جب یہاں سے نکلے تو شمالی ہند میں انہوں نے طوفان مچا دیا. اور یہ لوگ متقی پرہیزگار لوگ تھے. کتابوں میں آیا کہ سید احمد اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ جب اپنے پیر و مرشد حضرت محراب شاہ قلندری قادری سے خلافت لیے قادری سلسلے میں، تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے عہد لیا. ہمارے جرنلسٹ کے لیے کہہ رہا ہوں، عہد کے معنی وچن لیا کہ تم ملک انگریزوں کو ملک سے خالی کراؤ گے. تو ان کے پیر نے ان کو اپنی خلافت دی قادری سلسلے کی، اور کہا کہ احمد اللہ تم مجھ سے عہد کرو، وچن دو کہ تم ملک کو انگریزوں سے آزاد کرواؤ گے. یہ تھے احمد اللہ. اور لکھنؤ میں جنگ ہوئی، روہیلا میں جنگ ہوئی، ہر جگہ احمد اللہ نظر آتے تھے. کوئی آرمی کے نہیں تھے، کوئی دماغ اتنا تیز تھا سید احمد اللہ شاہ کا کہ انگریز پریشان رہتے تھے. اور ان کو دھوکہ دے کر ایک زمیندار نے، کیونکہ سید احمد اللہ رحمت اللہ علیہ پر 50,000 چاندی کا انعام رکھا گیا، تو ایک زمیندار نے دھوکہ دے کر ان کو بلایا، ان کو گولیوں سے ان کے جسم کو چھنی کیا، اور ان کے کٹے ہوئے سر کو کلکٹر کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو یہ احمد اللہ کا سر ہے، 50,000 چاندی اس کو ملی. تو اس کو کوئی نہیں بلا سکتا. اور اگر یہ میں بولیں گے ہمارے لوگ جو مسلمانوں کی قربانی سے ناواقف ہیں، دشمنی کرتے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ انڈین میوٹینی نامی ایک کتاب ہے. انگریز مورخ میلسن نے 30 سال اس کتاب پر کام کر کے کہا کہ احمد اللہ شاہ کی طرح لڑنے والا ہم نے نہیں دیکھا تھا. اور پھر یہ جلسے کے ذریعے ہم ان جاہل لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جب سن 57 کی جنگ آزادی شروع تو ہوئی، اس کے بعد انگریزوں نے کامیابی حاصل کی، تو مورخ لکھتا ہے، اس مورخ کا نام ہے انگریز کمانڈر لارڈ رابرٹس، لکھتا ہے کہ چاندنی چوک شہر خاموشہ نظر آ رہا تھا. لاشیں تھیں وہاں پر زیادہ تر مسلمانوں کی، تو گدھ اتنے مسلمانوں کی لاشوں کو کھا کر اڑ نہیں سکتے تھے، کتے کھا کر چل نہیں سکتے تھے، اتنی مسلمانوں کی لاشیں وہاں پر تھی. یہ تاریخی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر مولانا احسان فاروقی نے مولانا کافی کا ذکر کیا، تو مجھے یہاں پر یہ کہنا پڑے گا، مولانا احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی نے مولانا کافی کے بارے میں کہا تھا کہ کافی نعت کا سلطان ہے اور احمد انشاءاللہ وزیر اعظم بنے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی کے تعلق سے تاریخ میں آیا کہ آپ جب کوئی لفافہ بیچتے، اس پر ٹکٹ لگاتے، تو پوسٹ ٹکٹ لگاتے، تو وہ جارج ہفتم کا ٹکٹ الٹا لگاتے اور لوگوں سے کہتے کہ دیکھو میں نے بادشاہ کا سر نیچے کر دیا. پھر وہیں پر ہم کو آپ نے ابھی مفتی غیاث صاحب سے اور مولانا مصدق سے شیخ الہند محمود الحسن کی قربانی کو سنا. آج جو لوگ مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کرتے ہیں بھارت میں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو معلوم مالٹا کہاں پر ہے؟ بھارت سے 4000 کلومیٹر دور مالٹا میں. یہ بھارت سے محبت نہیں تھی تو کیا تھا کہ شیخ الہند محمود الحسن کو مکہ گئے، شریف المکہ نے دھوکہ دیا تو وہاں سے گرفتار کر لیے، وہاں سے گرفتار کر کے جدہ لائے، جدہ سے کشتی میں بٹھا کر الیگزینڈریا لے کر گئے، الیگزینڈریا سے قاہرہ، پھر قاہرہ سے مالٹا لے کر گئے شیخ الہند کو. 3 سال شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں رکھا. ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی، پھر ان کے ساتھ حکیم صاحب تھے. ان چاروں کو مالٹا کی جیل میں رکھا گیا. اور جیل میں کیسا رکھا گیا؟ شیخ الہند
مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو جیل کی کوٹری میں نہیں، جیل کے ایک صحن میں ایک ٹینٹ لگا دیا گیا کہ اسی میں رہو. 3 دن میں 1 مرتبہ نکلنے کی اجازت ملتی تھی. آپ سوچئے کہ کوئی ٹینٹ میں رہ سکتا ہے اور 3 دن میں 1 مرتبہ ٹہلیے. پھر بعد میں اس کو تھوڑی نرمی پیدا ہوئی. 3 سال شیخ الہند محمود الحسن کو مالٹا کی جیل میں رکھا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بھی بھارت سے مالٹا کو ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے. آج بھی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے. 3 سال شیخ الہند محمود الحسن مالٹا کی جیل میں تھے، بھارت کی محبت میں تھے، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے سنا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو بانی جامع نظامیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، شاملی اور تھانے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان علماؤں کے ساتھ، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھ، صرف 1 توپ، چند بندوقیں، آپ نے شاملی کو بچایا، انگریزوں کو ہرایا تھا. ایک انگریز مورخ، بلکہ ایک خاتون انگریز کی کتاب میں نے پڑھی جس میں لکھا کہ ایک مرتبہ جب جنگ بعد میں انگریز بڑی تیاری سے آئے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ پیچھے ہٹے تو کسی ایک استبل میں جا کر چھپنا پڑا. اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا اس اللہ کے ولی پر کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس استبل میں ہے، مگر وہ انگریز سپاہی ان کو دیکھ نہیں سکے. اگر کوئی اور کہہ دیتا تو بولتے ارے بڑا چڑھا کر پیش کر دیا. ایک انگریز کی کتاب میں نے پڑھی، نام یاد نہیں آ رہا. یہ ان ہمارے معزز علماء کرام جو اللہ کے ولی بھی تھے، یہ ان کے کرامات بھی تھے. پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مدینہ چلے گئے. یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر کیا آپ جانتے کہ جھانسی کی رانی کا ذکر ہوتا ہے؟ جھانسی کی رانی کا ذکر ہوتا ہے، مگر کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جھانسی کی رانی کے ساتھ خدا بخش کون تھا، غلام غوث خاں کون تھے، توپ کے انچارج غلام غوث خاں، فوج کے انچارج خدا بخش جھانسی کی رانی کے ساتھ. مگر جو مسلمانوں سے نفرت کرتے، میں ان سے کہہ رہا ہوں، میں مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ان کو آئینہ دکھا رہا ہوں. جا کے تاریخ پڑھو، ہسٹری پڑھو. تمہارے دل و دماغ میں 70 سال سے مسلمانوں کے تعلق سے نفرت بھر دی گئی ہے کہ جھانسی کی رانی کے ساتھ فوج کا انچارج خدا بخش، آرٹلری توپ خانے کا انچارج غلام غوث خان، اور یہ لوگ 4 جون کو شہید ہوئے جھانسی کے قلعے کو کا تحفظ کرتے. اور کون ان کے خلاف غداری کیا؟ انگریزوں کے ساتھ کون تھے؟ یہ گوالیر کے سندھیاز تھے جنہوں نے جھانسی کی رانی سے لڑائی لڑنے آئے تھے. اور جھانسی کی رانی کے ساتھ جو ایک ہمیشہ ایک خاتون مہیلا ساتھ رہتی تھی، وہ کیا ہندو تھی؟ نہیں، وہ مسلمان تھی. کیا نام تھا اس کا؟ منظر نام تھا اس کا. کوٹا کی سرائی میں جھانسی کی رانی کے ساتھ وہ بھی شہید ہو گئی. یہ بتانا ضروری ہے، یہ بولنا ضروری ہے، ان لوگوں کو آئینہ دکھانا ضروری ہے، ورنہ تو یہ صرف نفرت پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ موجودہ ہریانہ ہے. بہادر شاہ ظفر نے خود مختاری کا اعلان کیا علامہ فضل خیر آبادی کے فتوے کے بعد. اور علامہ فضل خیر آبادی دلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیے تھے. اور اس وقت جمعے کی ہر نماز کے بعد یہ اعلان ہوتا مسلمانوں سے کہ جہاد کرو انگریزوں کے خلاف، جہاد کرو انگریزوں کے خلاف. تو ہریانہ کا حصہ جو اب موجودہ ہریانہ، وہاں پر بہادر شاہ ظفر نے ذمہ داری دی 2 لوگوں کو، ایک حکم جین کو اور منیر بیگ کو. یہ بہترین میتھمیٹکس پڑھانے والے تھے، بہترین زبان بولتے تھے. حکم چند اور منیر بیگ، ان دونوں کو ذمہ داری دی گئی. انگریزوں سے مقابلہ کیا، بعد میں شکست ہوئی. تو انگریزوں نے کیا کیا تھا؟ حکم چند کو اور منیر بیگ کو ایک ہی درخت کے ایک ہی ڈالی پر ان کو لٹکا کر پھانسی دے دی. اور کیا کیا؟ ان کی لاشوں سے کیا کیا؟ منیر بیگ کی لاش کو جلا دیا اور حکم چند جین کی لاش کو دفنا دیا. ان کے مذہب میں جلانا نہیں ہے، جلا دو. ان کے مذہب میں دفنانا نہیں، دفنا دو. اس کا ذکر نہیں کریں گے.
جو لوگ آج ترنگے کی بات کرتے ہیں ان کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا۔ ایودھیا کو 6 دسمبر کو کیا ہوا ساری دنیا جانتی ہے، اور پھر پچھلے سال اگست میں کیا ہوا دنیا جانتی ہے، مگر کیا وہ لوگ بولیں گے اس بات کو کہ جب بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ ہوا دیا گیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی گئی، تو اسی ایودھیا میں ہنومان گڑھی کے رام چرن داس اور مولانا امیر علی نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ مولانا امیر علی اور ہنومان گڑھی کے رام چرن داس نے مل کر مقابلہ کیا اور ان کو ایک املی کے جھاڑ پر کبیر ٹیلا ایک جگہ وہاں پر ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ بھی تو حقیقت ہے، مگر اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو بتلانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آج آپ سے لوگ کہیں گے کہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ مسلمان ذمہ دار ہے پارٹیشن کا، مسلمان ذمہ دار ہے پارٹیشن کا، تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھارت کے وبھاجن کا مسلمان ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے وہ آپ سے بولیں گے نہیں اویسی کیا تم غلط کہہ رہے ہو، کیا اس وقت سینٹرل اسمبلی مانے اس وقت کی پارلیمنٹ میں 102 سیٹ تھی، 30 ریزرو تھی مسلمانوں کی، 30 کے 30 مسلم لیگ جیت گئی، تو بولیں گے اویسی جھوٹ بول رہا۔ مگر آپ کو یہ ہرگز نہیں بولیں گے کہ 1945 اور 46 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں ووٹ ڈالنے کا حق سب کو نہیں تھا، جیسا آج جو 18 سال کا ہو جا کے ووٹ ڈال سکتا ہے، اس زمانے میں ووٹ ڈالنے کا اختیار صرف انہی کو تھا جو انکم ٹیکس دیتے، جو نواب تھے، جو زمیندار تھے، جو پڑھے لکھے تھے، انہی کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا، باقی عام مسلمان کو ووٹ ڈالنے کا اختیار نہیں تھا۔ تو یہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے آدھی سچائی کو بیان کرتے، آدھی سچائی کو بیان کرتے۔ مثال کے طور پر اس وقت کے بہار میں جب یہ الیکشن ہوا تو صرف 7% لوگ ووٹ ڈالے اور بولتے مسلمان پارٹیشن کا ذمہ دار ہے۔ ہم ذمہ دار نہیں ہے پارٹیشن کے، جن کو پاکستان سے محبت تھی وہ پاکستان بھاگ گئے، جن کو بھارت سے محبت تھی وہ آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے اور صبح قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر پارٹیشن کا ذمہ دار، اور اگر کوئی زیادہ علم چاہتا ہے تو میں کہوں گا کہ آسٹن گرینویل ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشن کا ایکسپرٹ ہے، اس کی کتاب ہے انڈین کانسٹیٹیوشن، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں چھپی گئی، صفحے نمبر 12 اور 13 پڑھ لو، جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے یا جھوٹ معلوم ہو جائے گا۔ اب جس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، آپ کو معلوم، جو انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہے وہ تو نہیں پڑھیں گے۔ تو گرینویل آسٹن کی کتاب ہے، آپ پڑھ لیجیے۔ اور 1935 کا قانون ہے، 6 شیڈول، پارٹیشن کا ذمہ دار مسلمان ہے۔ اب دیکھو 15 اگست آتے ہی شروع ہوا تھا، ٹی وی پر کوئی بولتا ہے بھارت کا وبھاجن ہوا، بھارت کا وبھاجن ذمہ دار مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، دوسری تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب کانگریس نے منظور کیا بھارت کے وبھاجن کو، پارٹیشن کو، تو کانگریس کے اس اجلاس میں اس پارٹیشن کا پلان کو کس نے پیش کیا؟ ان کا نام جی بی پنت تھا۔ پارٹیشن کے پلان کو پیش کیا، اور پھر اس کو سیکنڈ کس نے کیا؟ مولانا آزاد نے۔ اس کی مخالفت کون کیا؟ مولانا حفظ الرحمان نے۔ مولانا حفظ الرحمان نے وہ تاریخی جملہ کانگریس کے اجلاس میں کہا تھا کہ اگر آج آپ اس پارٹیشن کو، پاکستان کو بنانے کی رضامندی دیں گے تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی تاریخ کو مٹا دیں گے، ہم اپنے ہاتھ سے ان وعدوں کو بھلا دیں گے، یہ مولانا حفظ الرحمان نے کہا تھا۔ مگر آپ بولتے ہم ذمہ دار، مسلمان ذمہ دار نہیں ہے، مسلمان ذمہ دار نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی 75 سالہ آزادی یقیناً ہم تمام کے لیے مبارکباد، آپ کو بھی مبارکباد، مگر ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور گوڈسے سے محبت کرتے ہیں، تو گوڈسے سے محبت کرنے والوں یہ بتاؤ یہ بھٹکنیاں کون تھے؟ بھٹکنیاں انصاری کون تھے؟ بھٹکنیاں انصاری بہار میں ایک باورچی تھے۔ مہاتما گاندھی جب چمپارن کو وہاں سے شروع کیے تھے نا، تو بھٹکنیاں انصاری کو ان کا مالک ایک انگریز تھا، اس نے کہا کہ تم مہاتما گاندھی کا کھانا بناتے ہو، اس میں زہر ڈال دو، گاندھی کو مار دو۔
تو بھٹک میاں نے جا کر گاندھی کے سامنے رو کر کہا کہ باپو کھانا مت کھاؤ، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور جب ڈاکٹر راجندر پرساد چمپارن 1950 میں ٹرین میں گئے تھے، اسٹیشن پر اترے تو انہوں نے پھٹے کپڑوں میں بھٹک میاں انصاری کو دیکھ کر بلا رہی ہے تو بھٹک میاں ہے، گوٹ سے گولی چلایا گاندھی کے اوپر، جان لیا مر، بھٹک میاں انصاری نے زہر نہیں دیا گاندھی کو۔ اب بولو کون وفادار ہے بھارت کا؟ بھٹک میاں انصاری بھول گئے تم؟ اچھا ہمارے صحافی جرنلسٹ بیٹھے ہیں، بڑی دیر سے انتظار میں ہیں ہمارا بھڑکاؤ بھاشن سننے کے لیے، تاکہ ان کو کچھ ملائی مل جائے، ان کا کام کرنا ہے، ہم ان اعتراض نہیں ہے، مگر ہم اپنے صحافیوں کو پوچھنا چاہ رہے کہ بھائی آپ کو معلوم سب سے پہلا صحافی جرنلسٹ جس نے انگریزوں کے خلاف اپنی جان دی اس کا نام کیا تھا؟ ان سے پوچھ لو، نہیں معلوم ہوگا ان کو ان کے 9 بجے کے اینکر کا نام معلوم ہوگا جو خالی نفرت کرتا ہے، بک 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 بک۔ سب سے پہلا صحافی جرنلسٹ جو انگریزوں نے اس کو مارا، اس کا نام مولوی محمد باقر، دلی میں اردو اخبار نکالتے تھے، میرے خیال سے دلی نیوز کچھ نام، دلی نام اخبار نام، بہرحال ان کا نام مولوی محمد باقر، سر عام ان کو گولی مار دی گئی، سر عام ان کو گولی مار دی گئی۔ اچھا کس نے مہاتما گاندھی کو کہا کہ باپو یہ بلینک چیک ہے، جتنے پیسے ہونا لے لو اور تلک سوراج فنڈ میں باپو پیسے لکھ لو؟ کس نے چیک دیا تھا باپو کو؟ کیا نام تھا اس کا؟ اس کا نام تھا عمر سبحانی۔ اس نے چیک دیا باپو جتنی رقم، اور عمر سبحانی غریب ہو گئے تھے، اتنا پیسہ انہوں نے آزادی کی لڑائی میں لڑایا تھا، عمر سبحانی ان کا نام تھا۔ یہ تاریخ میں آتا ہے، مگر ہمارے جو مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ان کو کچھ نہیں معلوم اور بار بار نفرت کرتے۔ مالیگاؤں میں مجلس کے ملے ہیں، آپ کو معلوم مالیگاؤں کے قلعے پر پیشوا اور چھترپتی انگریزوں کے خلاف اس وقت کے ہتھیار ڈال دیا، مگر اس قلعے پر کون لڑ رہا تھا انگریزوں سے؟ مسلمان لڑ رہا تھا، بولے نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اسی مالیگاؤں کے قلعے میں انگریزوں کا پرچم اتار کر جلانے والے کون؟ مالیگاؤں کے مسلمان۔ حکومت بنائی اس وقت سلیمان میاں نے، کتنے مسلمان مارے گئے؟ 5 کو پھانسی کی سزا، 2 کو اتنا مارا گیا کہ موت ہو گئی، 9 کو عمر قید دیا گیا۔ اب بتائیے آپ، پھر ان سے پوچھئے کہ جھارکھنڈ جو موجودہ ریاست ہے وہاں پر کس نے گولیوں سے انگریزوں سے مقابلہ کیا؟ جب گولیاں ختم ہو گئی تو پتھر پہاڑ کے اٹھا کر انگریز فوج پر پھینکنے والے کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا شیخ بکھاری رحمت اللہ علیہ، جو آدی واسیوں کے ساتھ مل کر لڑتے تھے۔ ان سے پوچھئے کہ ٹیٹو میر کون تھا؟ ٹیٹو میر بنگال کے تھے اور وہ کسانوں کی لڑائی انگریزوں کے خلاف لڑتے تھے، ٹیٹو میر تھے۔ اور پھر ان سے پوچھئے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، عبد القیوم انصاری کون تھے بہار کے، جو وہاں بہار کے پسماندہ مسلمان کے لیڈر تھے، مگر 2 نیشن تھیوری کے خلاف تھے، 2 نیشن تھیوری کے خلاف تھے ٹیٹو میر، اب یہ عبد القیوم انصاری صاحب۔ اچھا ان سے پوچھئے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، ابھی مسلم خواتین کا ذکر ہوا جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، تھانہ بھون شاملی کے پاس ہے مغربی یوپی میں۔ اصغری بیگم کون تھی؟ اصغری بیگم کو زندہ انگریزوں نے جلا دیا تھا، کیونکہ ان کے شوہر اور وہ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑتے تھے۔ اصغری بیگم کو زندہ جلا دیا۔ بیگم حضرت محل اپنے بیٹے سے ایک ساتھ لڑتے لڑتے بھاگنا پڑا، نیپال میں چلے گئی، نیپال چلے گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر جب عدم تعاون کی تحریک کا اعلان ہوا مہاتما گاندھی کی طرف سے، پوچھئے ان سے کہ کون سا انڈسٹریلسٹ تھا جس نے اپنا کاروبار کو بند کر دیا؟ اس کو اس وقت شوگر کنگ بولتے تھے، اس کا نام تھا صبا صدیق۔ مسلمان صبا صدیق نے کہا کہ مہاتما گاندھی اور سب نے کہا کہ اب بند، عدم تعاون، نان کوآپریشن میں اپنا کاروبار کو بند کرتا ہوں۔ ممبئی میں جتنے کھوجے اور میمن لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی کاروبار بند کرتے ہیں، کاروبار بند کر دیا۔ مگر آپ تو کاروبار اپنا چلاتے رہے، آپ تو نفرت پھیلاتے رہے۔ اچھا یہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ان سے پوچھئے اللہ بخش کون تھا؟ اللہ بخش کون تھا؟ ان کو بولیں گے اللہ بخش تو اللہ ہی بولیں گے، اللہ بخش کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ اللہ بخش سندھ کا چیف منسٹر تھا، جناح کے سخت خلاف تھا اللہ بخش۔ دلی میں آزاد کانفرنس اللہ بخش نے کرائی تھی، لوگ بولتے اس زمانے میں لاکھوں لوگ آئے تھے،
اللہ بخش نے دھجیاں اڑا دی جنہ کے ٹو نیشن تھیوری کی. اللہ بخش کو جب چرچل کی تقریر اللہ بخش نے برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز میں سنی کہ چرچل نے ہماری جنگ آزادی کا مذاق اڑایا، تو اللہ بخش کو سر کا ٹائٹل خان بہادر کا خطاب انگریزوں نے دیا تھا، اور وہ بھی کہتے ہیں آرڈر آف برٹش امپائر. تو اللہ بخش نے کہا کہ میں منہ پر پھینکتا ہوں انگریزوں کے، کیونکہ ونسٹن چرچل نے ہمارے مجاہدین آزادی کی توہین کی. اچھا، اللہ بخش کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، وہ چیف منسٹر نہیں تھے اللہ بخش. اب اللہ بخش ہٹانے کے بعد کس کی حکومت بنی؟ کس کی حکومت بنی؟ ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ مل کے حکومت بنائے، پھر ہم کو بولتے ہم وفادار نہیں. اللہ بخش کو ہٹا دیے اور اللہ بخش کے بعد حکومت بنی ساورکر کی ہندو مہاسبھا اور جناح کی مسلم لیگ مل کر حکومت بنائے. اب پھر آپ ہم کو بولتے ہیں، یہ سچائی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئٹ انڈیا کا جب نعرہ کس نے دیا؟ یوسف مہر علی نے دیا. سائمن گو بیک کا نعرہ کس نے دیا؟ یوسف مہر علی نے دیا. عابد حسن حیدرآباد کے سبھاش چندر بوس کو نیتا جی کا لقب کس نے دیا؟ عابد حسن نے دیا. کون تھے عابد حسن؟ حیدرآباد کے تھے. ناسک میں جا کر انہوں نے انگریزوں کے کنٹرول میں ایک آئل کی ریفائنری تھی، تو عابد حسن اس کو جلانا چاہتے تھے، گرفتار ہوئے. بعد میں جرمنی گئے انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے کے لیے، وہاں پر سبھاش چندر بوس نیتا جی سے ملاقات ہوئی، ان سے بے حد متاثر ہوئے تو وہ ان کے ساتھ رہے. نیتا جی سبھاش چندر بوس جب جرمنی سے سب مرین میں جاپان کو گئے، بہت دور گئے، تو ساتھ تھے عابد حسن. عابد حسن ساتھ تھے. جے ہند کا نعرہ عابد حسن نے دیا. کیا ساورکر یا گوڈسے نے دیا جے ہند کا نعرہ؟ عابد حسن نے دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے، اور یاد رکھیے اس بات کو کہ علماء اکرام کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو واپس آتے تو مدینے کی دیواروں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. مدینے کی دیواروں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. تو بخاری کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا پروفیشنٹ آدمی اس میں تھا، تو ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے وطن سے محبت کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو واپس آتے، مدینے کی دیواروں کو محبت سے دیکھتے، یہ اویسی یا کوئی احسان فاروقی یا مفتی غیاث نہیں، ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں کہ اس سے وطن کی محبت ثابت ہوتی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم پارٹیشن کے ذمہ دار نہیں ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو کتاب لکھی تھی، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے، آج بھی اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے متحدہ قومیت اور اسلام، ایسا لگتا ہے کہ کوئی عالم دین نہیں لکھا بلکہ کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ وہ کتاب کو لکھا. مولانا حسین احمد مدنی نے کہا تھا کہ مسلمان اس ملک کا وفادار ہے، مثالیں دے کر کہا کہ ہم اس زمین میں دفنائے جائیں گے، یہ ہمارا قبرستان بھی ہے، ہماری آرام گاہ بھی ہے یہ، اور ہم یہیں سے اٹھائے جائیں گے جب قیامت ہوگی. ہمارا عقیدہ ہے ہم یہیں سے اٹھائے جائیں گے. اگر آپ شبلی نعمانی کی کتاب پڑھیں گے جس میں کتاب کا نام ہے مسلمانوں کی پولیٹیکل کروٹ، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے پارٹیشن پلان کے خلاف جا کر اس وقت کے لوگوں سے ملاقات کیے تھے، خلاف تھے پارٹیشن کے. کیا مولانا حسین احمد مدنی پر حملہ نہیں ہوا کہ اس وقت کے جمعیت علماء کے لیڈرز پر حملہ نہیں ہوا؟ مسلم لیگ حملہ کرتی تھی لوگوں پر. جب جناح ملنے آئے تھے مولانا ابوالکلام آزاد سے، بنے اس وقت ایک انگریز کے ساتھ ملنے آئے تھے جو وائس رائے تھا، تو جناح بولے میں مولانا آزاد سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. ہاتھ نہیں ملائے ان سے، مولانا آزاد سے بولے ہاتھ نہیں ملاؤں گا میں ان سے. کہا کہ یہ غدار ہیں. جناح نے مولانا ذاکر حسین سے کہا، جن کی پیدائش حیدرآباد کی ذاکر حسین صاحب کی، بیگم بازار میں ان کا پرانا گھر شاید اب ویران ہو گیا، گر گیا، نہیں معلوم. جناح نے کہا کہ ذاکر حسین غدار ہے، میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. جب مولانا آزاد نے جناح کو خط لکھا تو جناح نے جواب دیا کہ تم میں اگر غیرت باقی ہے آزاد تو تم استعفیٰ دے دو کانگریس پارٹی سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جناح مولانا آزاد سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے، یہ اتنی نفرت کرتے تھے. حسین احمد مدنی سے جناح کیوں نفرت کرتے تھے؟ کیونکہ حسین احمد مدنی نے اس بات کو اٹھایا کہ تم وہ مسلم علاقے میں پاکستان بنانا چاہتے ہو، مگر جس علاقے میں مسلمان مائنورٹی ہے وہاں پر کیا ہوگا، ان کے لیے تم کیا کرو گے؟ تو جناح نے کہا کہ ان کو
ان 4 کروڑ مسلمانوں کے لیے قربانی دینا پڑے گا. یہ حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ بار بار بولتے نہیں نہیں مسلمان پارٹیشن کا ذمہ دار ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں پیارے، کبھی وقت ہے تو آؤ آمنے سامنے بیٹھ کر مقابلہ کر لو. 10 منٹ میں تم کو دلیل دوں گا، تم اٹھ کے بھاگ جاؤ گے. ہم ذمہ دار نہیں ہیں پارٹیشن کے. کیوں جی بی پنت نے کانگریس پارٹی میں ریزولوشن دیا؟ کیوں؟ اچھا آپ کو معلوم محمد علی جناح کو قائد اعظم کا یہ جو لقب کتنا مقبول کیوں ہوا؟ مولانا آزاد اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کے ساتھ ایک مسلم خاتون رہتی تھی کام کرنے والی. اس نے اردو اخبار میں پڑھا کہ مولانا محمد علی جناح کو قائد اعظم لکھتے ہیں، تو اس نے کہا گاندھی جی آپ جناح کو خط لکھ رہے ہیں، قائد اعظم لکھ دیجئے. قائد اعظم وہی بن گئے، وہ قائد اعظم. یہ مولانا آزاد لکھ رہے ہیں، میں نہیں لکھ رہا ہوں. جب سے گاندھی نے جناح کو قائد اعظم لکھا، وہ قائد اعظم سمجھنا شروع ہو گئے. اچھا یہ پارٹیشن کے خلاف کون کون لوگ تھے؟ ایک تو جمعیت العلماء، پھر اس میں آپ دیکھ لیجئے مجلس احرار اسلام حبیب الرحمان لدھیانوی. حبیب الرحمان لدھیانوی 10 سال جیل میں تھے کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف تھے. پھر آل انڈیا شیعہ کانفرنس پارٹیشن کے خلاف تھی. حسین بھائی لال جی ان کے بہت بڑے شیعوں کے لیڈر تھے. سید علی ظہیر صاحب نے جناح کو خط لکھ کر پوچھا کہ اگر تمہارا پاکستان بنے گا تو شیعوں کے لیے کیا ہوگا؟ کیا شیعوں کے لیے سیٹیں ہوں گی؟ کیا شیعوں کو دبایا جائے گا؟ کیا شیعوں کو ان کے امام باڑے آزادی سے چلیں گے؟ تو جناح نے جواب میں سید علی ظہیر کو لکھا یہ سب باتیں مت کرو، یہ سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اسلامی مملکت تشکیل دینے جا رہے ہیں. جناح خود شیعہ تھے، محمد علی جناح خود شیعہ تھے، مگر جو بھارت کے شیعہ تھے آل پارٹی شیعہ کانفرنس، حسن بھائی لال جی، سید علی ظہیر، ان تمام نے انکار کر دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یقیناً ہم ملک کی 75 سالہ آزادی منانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی 75 سال منائیں گے. ہمارا وطن عزیز انشاءاللہ صبح قیامت تک آباد رہے گا. مگر ہمارا بولنا یہ ہے کہ اس کی بنیاد، آزادی کی بنیاد کس نے ڈالی؟ گوڈسے نے نہیں ڈالی. اس ملک کی آزادی کی بنیاد میں سراج الدولہ کا خون، بکسر کی جنگ میں مرنے والوں کا خون، ٹیپو کا خون اس میں شامل ہے. سن 57 کی جنگ آزادی میں مرنے والے مسلم علماؤں کا خون شامل ہے. جب عمارت بنتی ہے تو بنیاد ضروری ہوتی ہے. اس بنیاد پر نیتا جی سبھاش چندر بوس، مہاتما گاندھی، مولانا آزاد، جوہر برادران، سردار پٹیل نے مل کر ایک عمارت قائم کی. اور یاد رکھو میں مخاطب نہ صرف مسلمانوں سے ہوں بلکہ اپنے ہندو بھائیوں سے بھی ہوں، عیسائی اور سکھ بھائیوں سے ہوں. یاد رکھو بنیاد تو بن گئی، عمارت تو کھڑی ہو گئی، مگر یاد رکھو اس عمارت کے اوپر اور چھت ڈالنا ہے، اس عمارت کو خوبصورت بنانا ہے. تو اس عمارت کو خوبصورت بنائے رکھنے میں، اس عمارت کو قائم رکھنے میں ہم کو ایثار اور قربانی کے مظاہرے کرنے پڑیں گے. اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے بزرگوں نے ایک درخت لگاتے ہیں، آم کا درخت لگاتے ہیں. ان کی زندگی میں ان کو سایہ بھی نہیں ملتا، نہ وہ آم کھا سکتے ہیں، مگر اس سے درخت لگاتے ہیں آم کا، نہیں میرا بیٹا کھائے گا، میرا بیٹا کا بیٹا کھائے گا. اب بیٹے کے بیٹے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس درخت میں قربانیوں کو پیش کریں. یہ درخت کو پانی کی ضرورت نہیں، اس درخت کو بھارت کے لوگوں کی محنت کی ضرورت ہے، ان کے خون کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے بزرگوں کا خواب تھا اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم کو اپنے متحدہ طور پر مل کر رہنا پڑے گا. سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں مگر یاد رکھو اگر مذہبی اختلافات کی چنگاری لگ جائے گی جو لوگ لگا رہے ہیں تو یاد رکھو اس سے ملک کو نقصان ہوگا. اور اگر ملک کو نقصان ہوگا تو ہم ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو تباہ و تاراج اور برباد کر دے رہے ہیں. اور جو لوگ آج بھارت میں مسلمانوں سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاداری دکھاؤ، ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں حیدرآبادی لہجے میں، جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے، نہ جو گنجا بولتے ہم لوگ اس کو، جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے انہیں دنیا کی بہترین ٹوپی پہنتا ہوں، انہیں ٹکلا نہیں دکھنا بول کے. تو یہ لوگ وہی ہیں، کچھ نہیں کرے کیونکہ معلوم سر صاف ہے تو بہترین ٹوپی پہن کے ہم کو ٹوپی پہنانا چاہ رہے. آپ ٹوپی پہنو، جو کرتے کرو، ہم کو ٹوپی مت پہناؤ. ہم جانتے ہیں ہماری تاریخ کو. جو لوگ کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ آر ایس ایس میرا فاؤنڈیشن ہے،
آپ کا RSS فاؤنڈیشن ہے تو کیا RSS بھارت کے سمویدھان کے خلاف نہیں تھی 1950 میں؟ کیا گولوالکر نے اور آرگنائزر میگزین میں نہیں چھپا کہ ہم کو منوسمرتی چاہیے، امبیڈکر کا سمویدھان نہیں چاہیے؟ ہم کو مت سکھاؤ آپ، ہم کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے بھارت سے محبت۔ جیسا کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم پیدا ہوئے تو یہیں جائیں گے اور جب اٹھیں گے تو قیامت کے دن یہیں سے اٹھنے والے ہیں، یہ ہماری پناہ گاہ بھی ہے اور قبرستان بھی ہے۔ اب کیا ہوتا کہ آپ سنتے حیدرآباد میرے بھائی نے لٹ گیا، یہاں کچھ بھی پیسے نہیں ہے، محلے میں بات پہنچ جاتی نہیں ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو انہیں اپنے آپ کو دکھانے کا سے میں بھی دولت مند ہوں، انہیں کیا کرتا، ارے 15 اگست ہے، لو میں لگاؤ، تم بھی لگاؤ، 10 ڈنڈے لگاؤ، پیسے دے رہا ہوں سب کو۔ خواجہ غریب نواز اور رسانے نے وہ بڑا بریانی پکاؤں یہاں، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں فقاٹ نہیں ہوا ہوں، تو ان کا معاملہ یہی ہے، دکھانے میں کچھ نہیں ہے، فقاٹ ہے مگر سب کو دکھا رہے ہیں، سب کو دکھا رہے ہیں۔ آپ کی محبت جب نہیں تھی، اتنے نام میں لیا ہوں، اتنے علماء نام لیے ہیں، آپ ایک نام دکھا دو اپنا، ایک نام تو دکھا دو اپنا، آپ کچھ نام نہیں دکھا سکتے۔ میں آپ سے اسی لیے اپیل کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو بھارت کی تاریخ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، مگر نہ ہی یہ جلسہ کسی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا ہے۔ 75 سال کی آزادی یقیناً ہم تمام کے لیے خوشی کا موقع ہے، اور یاد رکھیے جس کو بھارت سے محبت ہے، جس کو بھارت پر فخر ہے، اس کو بھارت کی ہر کلچر سے محبت کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھارت سے بہت محبت کرتا ہوں تو بھارت کی ہر تہذیب سے محبت کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے I am proud to be an Indian، تو جب تم پراؤڈ ہو انڈیا کے لیے تو تم کو بھارت کے ماضی کو بھی ماننا پڑے گا، اور بھارت کا ماضی کہتا ہے کہ مسلمان اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ اپنا خون بہا، اس ماضی پر بھی تم کو فخر کرنا پڑے گا۔ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ I'm a proud Indian. If you are a proud Indian, you must be proud of your past also. وہ ہمارا ماضی ہے جو ایک روشن ماضی ہے، اور یاد رکھو جو لوگ ہم کو دبا رہے ہیں ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ ہماری رگوں میں بھی علامہ فضل خیر آبادی کا خون ہے، ہماری رگوں میں کافی کا خون ہے، احمد اللہ کا خون ہے، ہماری رگوں میں محمود الحسن کا خون ہے، احمد رضا کا خون ہے ہماری رگوں میں۔ یاد رکھو قربانی دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، خون بہانا اس دیش کے لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اور آج آپ بولتے ٹیررزم، ارے کہاں کا ٹیررزم؟ جب جہاد کے فتوے دلی کی جامع مسجد سے دیے گئے، وہ جہاد کے فتوے دیے گئے تھے انگریزوں کے خلاف۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چند اہم گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا۔ فخر سے رہیے، اور یہ بات میں مانتا ہوں کہ وطن عزیز میں آج جو حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کا اندازہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، شاید بہت سے لوگوں کو کڑوی لگے گی میری آخری بات، کہ بھارت میں اگر سب سے زیادہ کسی کی بے عزتی کی جاتی ہے تو مسلمانوں کی، بھارت میں اگر سب سے زیادہ کوئی غیر محفوظ ہے تو مسلمان ہے، بھارت میں اگر سب سے زیادہ کسی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو مسلمان ہے۔ یہ کوئی ٹی وی کی ہیڈ لائن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، میرے پاس اعداد و شمار ہیں۔ ملک آزاد ضرور ہو گیا، مگر گو رکشکوں کو جو آزادی ہے وہ آزادی ان کو نہیں ملنی چاہیے۔ جن کو زبان سے گندگی بکواس بکتے ہیں کسی سمودائے کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف، تو ان کو آزادی نہیں ملنی چاہیے بکواس کرنے کی۔ اب ملک تو آزاد ہو گیا، مگر آزادی کا مزہ کیا ان غریبوں کو مل رہا ہے؟ ان بچوں کو مل رہا ہے؟ ان خواتین کو مل رہا ہے جو آنگن واڑی کے ٹیچر ہیں، 4000 کی تنخواہ پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ کسانوں کو مل رہا ہے فائدہ کچھ، جن کی آمدنی کم ہو گئی؟ ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری جب 15 اگست کو لال قلعے سے کھڑے ہو کر ملک سے خطاب کریں گے تو ملک کے مظلوموں کا ذکر کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری جب 15 اگست کو جھنڈا ترنگا لہرائیں گے تو علامہ فضل خیر آبادی کا، مولانا محمود الحسن کا، حسین احمد مدنی کا، مولانا کافی کا، اشفاق اللہ کا ذکر کریں گے۔ نہیں معلوم کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ کرے یا نہ کرے، ہم تو کرتے رہیں گے۔ ہم کو فخر ہے ہمارے بزرگوں پر، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے جب ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی داستانوں کو پڑھتے ہیں کہ کیسے
علامہ فضل خیر آبادی جس دن ان کے بیٹے رہائی کا پیغام لے کر آئے اسی دن علامہ فضل خیر آبادی کا انتقال ہو گیا، اسی دن علامہ فضل خیر آبادی کا انتقال ہو گیا۔ مولوی علاء الدین کی لاش حیدرآباد کو بھی نہیں آئی، طرباس خان کی لاش لٹکتی رہی سلطان بازار میں کئی دنوں تک۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ ملک کی آزادی ہم کو آسانی سے نہیں ملی، بہت مشکلات اور کٹھن سفرات سے گزرنا پڑا۔ یہ ملک آزاد اس لیے ہوا کہ کیونکہ ہر مذہب کے لوگوں نے مل کر انگریزوں کو بھگایا۔ اگر آج پورے ملک کے ہر سمودائے کے لوگ مل جائیں گے تو ہم ظلم کو مٹا دیں گے، غربت کو مٹا دیں گے، استحصال کو مٹا دیں گے، مساوات کو حاصل کریں گے اور امن، ایک ٹھوس امن قائم ہو جائے گا۔ اسی لیے 75ویں آزادی کا یہی پیغام اسد الدین اویسی اپنے ہم وطنوں کو دیتا ہے کہ آؤ دلوں کو ملا لو ظلم کے خاتمے کے لیے، آؤ اپنی سوچ کو ملا لو تاکہ غریبوں کا ایکسپلائٹیشن کم ہو جائے، آؤ اپنے ہاتھوں کو ملا لو، بغل گیر ہو جاؤ تاکہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں۔ اور بھارت کے پردھان منتری سے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آزادی تو مل گئی، مگر آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے پردھان منتری کہ بھارت کی 1000 اسکوائر کلومیٹر پر چین کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، اور بھارت کے پردھان منتری لفظ چین نہیں بولتے، نہ میڈیا کے لوگ ان سے پوچھتے ہیں، مگر ہمارا کام ہے بولنا کہ چین کو چاہیے کہ بھارت کی زمین سے وہ چھوڑ کر چلا جائے۔ جو ہاٹ سپرنگ، ڈیپسانگ اور ڈیمچاک میں چین بیٹھا ہوا ہے، چین یاد رکھو، ہم وہ جذبے دوبارہ دکھا سکتے ہیں جس طرح ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف جذبے دکھائے تھے۔ یہ سرزمین ہماری ہے، یہ ہماری مبارک سرزمین ہے۔ اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہر شخص کو مل کر اس ملک کو مضبوط بنانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کل مشاعرہ ہے، بھارت کے نامور شعراء اکرام کو دعوت دی گئی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ضرور شرکت کریے۔ السلام علیکم۔